حسن نثار صاحب، یہ جو بھی وار ہسٹیریا اور اندرونی جنون کی بات ہوئی، وہاں سے کانگریس ہو، علاقائی جماعتیں ہوں، لبرل جماعتیں ہوں، یا پھر میڈیا کے اوپر جس طریقے سے دکھایا جا رہا ہے، کیا سیاسی جماعتوں کے دفتروں اور میڈیا ہاؤسز کے اندر جو آوازیں وار کی ہو رہی ہیں، جنگی ماحول بنایا جا رہا ہے، مودی اس ایڈونچر سے اب نکل پائے گا یا وہ اس دلدل میں گھس گیا اس کا نکلنا مشکل ہوگا؟ دیکھیں، آپ نے اپنے سوال میں ایک روا روی میں ایک جملہ بولا ہے کہ ورنہ مودی کو قیمت ادا کرنا پڑے گی. مجھے نہیں یاد ماڈرن ہسٹری میں حکمرانوں کو کبھی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. فرسٹ ورلڈ وار ہے، سیکنڈ ورلڈ وار ہے، کتنے صدور، کتنے ڈکٹیٹر، کتنے فلانے مارے گئے. ہٹلر نے تو خودکشی کی تھی بیکاز ہی لاسٹ ایوری تھنگ. سو یہ حکمرانوں کو قیمت ادا کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا. میک اینی ڈفرنس. مریں گے عوام، برباد ہوگا خطہ، اور گھاس نہیں اکے گی. بیکاز میں نے ابھی پتہ نہیں آپ سے ہی بات کر رہا تھا کہ جو ہیروشیما ناگاساکی میں استعمال ہوئے وہ کھلونے تھے، وہ ایٹم بامز، لیکن وہ ستماہے بچے تھے. ایک کا نام تھا لٹل مین، ایک کا نام تھا فیٹ مین، لٹل بوائے یا پتہ نہیں اس طرح، اور دوسرے کا فیٹ مین. تو ہاں، وہ تو کھلونے تھے. اب اگر یہ کھیل شروع ہو گیا تو پھر اللہ حافظ ہے پورے خطے کا. نقصان کا ایک بڑا اصول ہے، مجھے کوئی نقصان ہوگا تو میری اوقات کے مطابق ہوگا، امبانی کو ہوگا تو اس کے سائز کے مطابق ہوگا. سو ہندوستان کے لیے تو آئی ڈونٹ تھنک. اچھا خیر، بددیانتی یا بدنیتی جو بھی آپ کہہ لو، کسی بھی صورتحال میں اگر دو فریقوں میں سے ایک یہ آفر کرتا ہے کہ جی غیر جانبدار شفاف تحقیقات، اور اس میں کو پاکستان یہ تو ڈکٹیٹ نہیں کرانا کہ جی فلاں ہوگا فلاں نہیں ہوگا. بہت سے لوگوں کے ساتھ سعودی عربیہ چند دن پہلے مودی صاحب بہت سعودی عربیہ کے ساتھ پیار، ان کو انوالو کر لو، یہ وہ سارا. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ سارا جو ہسٹیریا وغیرہ کی بات ہو رہی ہے، عوام چونکہ دونوں طرف کے بنیادی طور پہ ایک ہی طرح کے، یہ بالکل اور طرح کے لوگ ہیں، ان کو عقل نام کی چیز نہیں ہے. سو بڑا آسان ہے ان لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا. لیکن شاید گلوبل ولیج کے جو چودھری ہیں، مطلب کنٹریز لائک چائنا، امریکہ، سعودی عربیہ، ایون یو این، مطلب سعودی عربیہ کی ایک اٹیچمنٹ پاکستان کے ساتھ، وہ میں برادر شرادر میں تو بلیو کرنے والا آدمی نہیں ہوں، لیکن اٹیچمنٹ ہے، ایک ایسوسیشن. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے ملکوں کے اتنے خوفناک سٹیکس ہیں، ٹریلینز میں. ہندوستان میں، ہمارے یہاں نہیں، ہمارے یہاں تو جو بھی ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ ان کو ہم سے بہتر اندازہ ہے کہ ابھی نہیں یا کبھی نہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ انسان کے بچے ہوں، عقل کریں، ہوش کریں، فلاں کریں، ٹمکاں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ بگڑنے دیں گے. چونکہ بالواسطہ اور بلا واسطہ فائنینشیل ٹرمز میں وہ بہت بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، اسپیشلی انڈیا کے حوالے سے. پھر اگے تیرے پاگل اچھی ہے. رضا رومی صاحب، حملہ ہوتے ہی پاکستان پر الزام، پاکستان نیوٹرل تحقیقات کی بات کر رہا ہے، بھارت کی صلاحیتیں، بھارت کے پاس شواہد یا پھر پیچھے سپورٹ ملنا، یہ سب ابھی سوالیہ نشان ہیں، اور پاکستان خود ایک بہت بڑی فوجی قوت اور طاقت ہے. کیا مودی اس موقع کو ضائع کرے گا؟ تو کیوں کرنا چاہے گا؟ ہندتوا کی سوچ کی وجہ سے، آر ایس ایس اور اپوزیشن جماعتوں کا دباؤ جبکہ اب سب ان کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں، یا جو گودی میڈیا کا جنگجوانہ ماحول ہے؟ مطلب مودی اس تمام سچویشن سے نکل پائے گا یا خود سے کریٹ کر رہے ہیں اور اب نکلنا نہیں چاہیں گے، جواز دے رہے ہیں معاملے کو؟ دیکھیں، گودی میڈیا جو ہے از خود تو یہ سب کچھ نہیں کرا، اگرچہ کہ ہندوستان کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ اس حد تک کارپوریٹائز ہو چکا ہے کہ دو بڑے گروپس جو امبانی اور اڈانی کے ہیں، میجورٹی جو وہاں پہ انڈیا ٹی وی چینلز ہیں ان کی ملکیت بن چکے ہیں، اور جو بہت اچھے نامور چینل تھے این ڈی ٹی وی ٹائپ، وہ بھی انہوں نے ایکوائر کر لیے حالیہ سالوں میں. تو ایک طرف ان کا بڑا کلوز ریلیشن شپ ہے اسٹیٹ کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ، خصوصاً پرائم منسٹر مودی کے ساتھ، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے انہوں نے کچھ ہی منٹوں کے بعد جو ہے یہ پاکستان کے اوپر نہ صرف الزام دھرنا شروع کیا، بلکہ جنگ 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 اس کا جنون جو ہے وہ اس کی کیفیت طاری کر دی ہے پوری عوام کے اوپر. لیکن اس میں دو تین وجوہات جو ہیں وہ سر فہرست دکھائی دیتی ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے اس کا اشارہ کیا
کہ آج سے 6 سال پہلے جو سو کالڈ سولوشن نکالا گیا تھا مقبوضہ کشمیر کے لیے، آرٹیکل 370 کو ریپیل کرنا اور اس کو ضم کر دینا، ہندوستانی ٹیریٹری میں اس کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر دینا، اور ایک فالس قسم کا امپریشن بنانا کہ وہاں پہ اب امن آ گیا ہے، ٹورسٹ جا رہے ہیں وہاں پہ، لوگ زمینیں خرید رہے ہیں، انویسٹمنٹ ہوگی، جو پورا ایک بیانیہ تھا وہ اس واقعے کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ پٹ گیا ہے۔ اور یہی سوال ہندوستان میں جو صاحب رائے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے تو کہا تھا کہ آپ نے تو کشمیر کا مسئلہ حل کر دیا، اور بذریعہ دھونس یا جو بھی بزور شمشیر یا بزور آئین وہاں کی ہندوستان کی آپ نے اس کو معاملہ ٹھیک کر دیا، وہ فیل ہو گیا ہے۔ یعنی کہ اب دیکھیں نا، اب 10 سال مودی کو ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ ہی ہو گئے ہیں۔ اب جب ان کو یاد کیا جائے گا تو وہ کہے گی جی انہوں نے کشمیر کو جو ہے ضم کر دیا تھا بھارت میں، لیکن کشمیر میں تو امن نہیں آیا، نمبر 1۔ نمبر 2، وہاں کی ڈومیسٹک جو پالیٹکس ہے وہاں پہ ایک تو الیکشن ہو رہا ہے بہار میں بھی، اور پھر وہاں پر آپ نے دیکھا پچھلے جو جنرل الیکشن تھا اس میں بی جے پی کی سپورٹ میں کمی واقع ہوئی، خصوصاً یو پی میں، جسے کاؤ بیلٹ کہا جاتا ہے ہندوستان کی، جہاں پہ یہ کمیونل وائلنس اور نفرت جو ہے وہ ووٹوں میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پہلگام کے بعد جتنی مسلمانوں کے بارے میں گفتگو اور بد زبانی وہاں پر میڈیا میں کھلے عام ہو رہی ہے کہ جی اسلام کا یہ مسئلہ ہے، یہ مسلمان ہوتے ہی ایسے ہیں، اور کشمیری بچوں کو وہاں پہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں مارا جا رہا ہے، ان کو بہت سے جو ہے لوگ گرفتار ہوئے ہیں۔ تو الغرض یہ ایک موقع مل گیا ہے اس کمیونل پالیٹکس، کیونکہ بی جے پی کی سیاست کا ایک محور جو ہے وہ اینٹی مسلم سینٹیمنٹ جو ہے اس کو ابھارنا، اور یہ کہنا کہ جی یہ مسلمانوں نے 1000 سال سے ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے اور ابھی بھی ہمیں تنگ کر رہے ہیں، دیکھو آگے ہمیں چن چن کے ہمارا تو بھارت تو اس طرح سے رومی صاحب خود اپنی سیکولر سٹیٹ کے منہ پر کالک نہیں مل رہا جی؟ بنا ثبوت جس طرح سے ایکٹ کر رہا ہے، دیکھیے ان کے بس میں چلے تو وہ ابھی تک سیکولر سٹیٹ کو انڈو کر چکے ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان میں جو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ مودی کے خلاف بھی ہیں، اور وہ ابھی بھی ہندوستان کے جو سیکولر اس کا آئین ہے اس کو نہیں چھیڑنا چاہتے۔ لیکن بہرحال تو یہ 2 محرکات جو ہیں یہ سر فہرست ہیں۔ اس کے بعد آپ آ جائیے تیسری بات کہ جو عالمی منظرنامہ ہے اس میں بھی یہ ہندوستان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت امریکہ میں چونکہ ٹرمپ آ کر اپنے ملک کو سنبھال رہے ہیں اور ان کا ساری رضا رومی صاحب اگلے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اس کے اوپر، جو عالمی منظرنامے کی بات پر بھی کی گئی کہ دنیا میں ایک افراتفری ہے، یا حسن صاحب نے بھی کی گلوبل ولیج کے چودھریوں کی بات، تو بریک کے بعد اسی پر گفتگو رہے گی کہ کیا گلوبل ولیج کے چودھری اس پوری صورتحال سے جو اس خطے میں ہو رہی ہے ارریلیونٹ رہ پائیں گے؟ اس بریک کے بعد